نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسلمانوں کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مکمل ضابطہ حیات اور مکمل دستور حیات اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن مجید کی صورت میں عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت لفظ ایمان سے مخاطب فرماتے ہیں، آمنو سے مخاطب فرماتے ہیں، تو ہر ایمان والا یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھ سے بات کر رہے ہیں. فرمایا کہ ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام اور ایمان، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن بعض نے فرمایا کہ ایمان یہ اندر کی چیز ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی ذات پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یقین رکھتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. اور پھر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور وہ عمل اس کے اعضاء سے، اس کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں. گویا کہ اسلام وہ ہے جو آدمی کے جسم سے ظاہر ہو کر لوگوں کو نظر آئے. اب ایک آدمی مومن تو ہے، ایمان والا ہے، لیکن اس کے اعضاء سے، اس کے جسم سے اسلامی اعمال ظاہر نہیں ہو رہے، تو اب پہچاننے والا ایک مسلمان کو اور ایک کافر کو نہیں پہچان سکے گا. اگر ہمارے بازار میں کوئی آدمی آ جائے جو کافر ہو، پھر آزام ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ آدمی کافر ہے، یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی بازار میں اسی طرح بیٹھے رہیں گے جسی طرح کافر بیٹھا رہتا ہے. جس طرح کافر اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہیں جاتا،
اسی طرح آج ہمارے بازار، ہمارے شہر اس صورت میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ بھی مسجد کی طرف نہیں بڑھتے. گویا کہ ایمان میں اور کفر میں جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ اسلام تھا، جو لوگوں کے اعمال سے، اس کے جسم سے ظاہر ہوتا اور وہ ظاہر نہیں ہو رہا. اس لیے جس طرح ایمان ضروری ہے، اسی طرح انسان کے اوپر، جسم پر اسلام بھی نظر آنا چاہیے. یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک تو یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اسلام کا کوئی حکم اور اسلام کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جسے ہم غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیں، یا پھر کوئی ایسا عمل جو اسلام میں ضروری نہیں ہے اسے ضروری سمجھ کر اسلام میں داخل کر لیں. تو یہ بھی ایسا ہے گویا کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے، بلکہ ہم اپنی طرف سے یا تو بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی خاص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ بدعت کے نزدیک نہ جائیں. یہ ایک ایسی گمراہی ہے جس کی وجہ سے آدمی کل قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند لوگوں کو پکڑ کر فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیں گے کہ ان کو کیوں آپ کی جہنم کی طرف لے کر آپ جا رہے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے. تو فرشتے کہیں گے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے احکامات میں زیادتی کر دی تھی، آپ کے اسلام کو بڑھا دیا تھا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے ہوں گے اور فرمائیں گے انہیں لے جاؤ، مجھ سے دور لے جاؤ اور جا کر جہنم میں پھینک دو، ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے آج جو ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو یہودیت ان کے پاس تھی، جو ان کے پاس تورات تھی، وہ محفوظ نہیں رہی، انجیل ان کے پاس محفوظ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مذاہب میں غیر ضروری چیزوں کو داخل کرتے گئے. اب ضروری کیا ہے، غیر ضروری کیا ہے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اسلام کو بڑھانا بھی جائز نہیں کہ اسلامی احکامات کو بڑھا دیں، اور کم کرنا بھی جائز نہیں. جس طرح صبح کی 2 سنتیں ہیں، اگر کوئی آدمی 4 سنتیں پڑھ لے تو اب کوئی شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی سنتیں ہو گئی، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ 2 کی بجائے آپ نے 4 پڑھ لی ہیں، تو آپ کو 4 پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا، اس لیے کہ 2 میں سجدے کم تھے، 4 میں سجدے زیادہ ہوں گے، اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا. لیکن اس کی وہ 2 سنتیں بھی پوری نہیں ہوں گی اور 4 سنتیں بھی اس کی کسی کھاتے میں نہیں جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بڑھا دیا ہے. اسی طرح اسلام میں جو حکم بھی ہم شریعت سے بڑھائیں گے، چاہے وہ ہماری نظر میں کتنا بھی مبارک، کتنا بھی مقدس، کتنا بھی پاکیزہ ہو، لیکن شریعت نے اسے لاگو نہیں کیا تو اس پر ہمیں ثواب نہیں بلکہ ہمیں گناہ ملے گا. اس لیے نہ تو شریعت کو بڑھانا جائز ہے اور نہ ہی کم کرنا جائز ہے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور ایک معنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بھی ثابت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ تم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، لیکن تمہاری آنکھیں اب اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتی، اپنی مرضی سے دیکھتی ہیں. اللہ نے جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں اسی طرف بڑھ جاتی ہیں. اب یہ آنکھیں بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارے ہاتھ بھی اپنی مرضی سے استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے. ہمارے ہاتھ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارے کان بھی داخل ہو جائیں، ہمارے پاؤں بھی داخل ہو جائیں، ہمارا ہر عضو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، کہ ہمارے جسم سے ظاہر ہونے والا ہر عمل یہ ظاہر کرے کہ یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے. آج ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اب ایک آدمی اپنے والدین سے محبت کا اظہار بھی کرے، لوگوں کے سامنے کہے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، بڑے عزیز ہیں، بڑے محبت کرتا ہوں، ہر حکم پر اپنی جان
تب جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن والد صاحب کہیں کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، اب یہ منہ نیچے کر لے، چہرہ نیچے ہے، پانی لینے کے لیے نہیں جاتا، تو اب ہم ایسی محبت کا ہم کیا کریں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ واقعتاً یہ اپنے والدین کا بادب ہے، بڑی محبتیں جتاتا ہے، لیکن پانی کا گلاس تک نہیں دے سکتا، کوئی اور خوشی غمی میں ان کی شریک تک نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری حالت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو مانتے ہیں کہ اللہ ہم تیری توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں، حالات بھی آپ کی طرف سے آتے ہیں، خوشیاں بھی آپ کی طرف سے آتی ہیں، ہمارے رزق کشادہ اور بند بھی آپ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر عمل نہیں کرتے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، کل اللہ رب العزت کی دربار میں ہم کیا جواب دیں؟ اور یہی صورت ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ عشق کے بڑے بڑے دعوے ہیں، رسول محبت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آدمی کے جسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال نہیں آ رہے لیکن محبت ہے، تب بھی یہ محبت فائدہ دے گی۔ محبت ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آدمی کو فائدہ نہیں دے گی، لیکن بغیر اعمال کے ایسے محبت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی محبت کا دعویٰ کرے لیکن محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود محب کی سنتوں پر، اس کے طریقے پر عمل نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرو۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرو گے، گویا ایسا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت سے محبت کی ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم توحید اسلام سے لیں لیکن پھر ہماری معیشت اور معاشرت انگریز کے طریقے پر ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں لیکن ہمارے اخلاقیات، ہماری اجتماعیت، ہماری معاشیات وہ انگریز کے طریقے پر ہو۔ یہ کیسا اسلام ہے اور کیسی رسالت پر ہمارا یقین ہے؟ کسی بھی شعبہ میں اسلام مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا کہ اب اس جگہ پر، اس معاملے میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر جگہ پر، ہر موقع پر اسلام نے مسلمانوں کی کامل طریقے سے 100% رہنمائی کی ہے۔ فرمایا کہ بیت الخلاء سے لے کر آدمی جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ یہودیوں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو 24 گھنٹے دن اور رات کا ہر لحظہ، ہر لمحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکامات کی جو ہے وہ ان کو پورا کرنے میں لگا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو، یہ وقت بھی آتا ہے کہ تم اپنی معیشت کے سلسلہ میں بازار میں جاتے ہو، کام کرتے ہو، ایک وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ تم سوئے ہوئے ہوتے ہو، ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ہے؟ فرمایا کہ ہمارا ہر طریقہ، ہمارا ہر اٹھنا اور بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہمارا ہر طریقہ، ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل میں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے کہا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں دن بھر میں 7 پارے ایک منزل پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جب میں سوتا ہوں تو اس نیت سے سوتا ہوں کہ جب میں صبح اٹھوں گا تو تاکہ جلدی سو جاؤں تاکہ مجھے صبح کی نماز با جماعت مل جائے۔ اب میرا یہ سونا بھی عبادت میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ جاکہ مجھے طاقت ملے، میں نماز پڑھ سکوں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں۔ اب میرا کھانا بھی عبادت ہے۔ اب میں کمانے کے لیے جاتا ہوں، حلال روزی حلال طریقے سے کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ فرمایا کہ میرا یہ کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مسلمان کا ہر عمل اللہ کی عبادت بن جاتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے۔ اس لیے ہر وقت فرمایا کہ ہر عمل کرتے وقت ہمیں نیت کا استحضار رہنا چاہیے
ہر وقت ہر چھوٹا سا عمل بھی کیوں نہ ہو، جب وہ بھی ہم کرنے لگیں تو فوراً ہم اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری جو ہے رہنمائی فرمائی ہے، کہیں پر مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پورا کا پورا اسلام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہم سب کی زندگی میں آ جائیں۔ حضرت مولانا شاہ شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا جو ہے وہ حج کرنے کی غرض سے ہم مکۃ المکرمہ کے اندر پہنچے، تو وہاں ہمیں ایک واقعہ سنایا گیا کہ یہاں پر ایک عربی شیخ تھے، انہوں نے وفات پائی، انہیں قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اب چند دن گزرے تھے کہ ایک اور آدمی نے بھی وفات پائی ہے۔ جب ان کو دفن کرنے کے لیے گئے تو اس شیخ صاحب کے ساتھ ان کی قبر بنائی گئی۔ اب جب قبر بنا رہے تھے تو اچانک سے وہ قبر گری اور وہ اندر کے جو شیخ صاحب تھے ان کی قبر پوری ظاہر ہو گئی۔ اب جب قبر ظاہر ہوئی تو دیکھا کہ جن کو دفن کیا گیا تھا وہ اس قبر میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک انگریز خاتون موجود ہے۔ اب پورے مکہ کے اندر جو ہے قرآن سمجھ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے دفن تو ایک عربی کو کیا تھا جو ایک مسلمان بھی تھے، نیک آدمی بھی تھے، ہم انہیں دفن کر گئے ہیں، لیکن اس قبر میں تو ایک خاتون ہے۔ تو اب فرمایا کہ جب یہ آواز گونجی تو اور لوگ بھی جمع ہو گئے، کچھ باہر کے لوگ تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ تو ایک فرانس کے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس خاتون کو پہچانتا ہوں، یہ میرے پاس پڑھتی رہی ہے، چھوٹ کر یہ مسلمان ہوئی تھی، والدین پر اس نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، جب میں آیا تھا یہ زندہ تھی، لیکن میرے آنے کے بعد اس نے وفات پائی ہے، اب یہ یہاں پر کیسے آ گئی میں نہیں جانتا۔ اب ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے لیے فرانس پہنچے۔ اب جب وہاں پر لوگ گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ واقعتاً وہ خاتون وفات پا گئی ہیں۔ اب وہ لوگ اس کی قبر پر گئے، قبر کو کھولا تو اندر دیکھا کہ وہی عربی جو شیخ تھے اسی قبر کے اندر موجود ہے۔ اب تو بات اور بڑھ گئی، لوگوں نے وجہ تلاش کرنے کے لیے ان کے گھر والوں سے پوچھا، شیخ کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا عمل تھا ایسا کہ اللہ رب العزت نے جنت البقیع کے قبرستان سے اٹھا کر ایک عیسائی فرانس کے قبرستان میں اسے جا کر اللہ رب العزت نے ڈال دیا۔ تو اس خاتون جو ان کی گھر والی تھی انہوں نے کہا کہ یہ نیک آدمی بھی تھے، میں ان کے ساتھ رہی ہوں، یہ کہتے تھے کہ اسلام کے سارے احکام اچھے ہیں، سارے اچھے ہیں، انہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جو جنابت کا غسل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، سردیوں کا موسم ہوتا ہے پھر ہمیں نہانا پڑتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا اچھا ہے کہ جب وہ ان کے لیے غسل جنابت فرض نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کے بعد ان کے لیے غسل نہیں ہوتا، تو ان کا جو ہے وہ اچھا طریقہ ہے، ہمارے اسلام نے یہ اچھا طریقہ نہیں دیا کہ سردیوں میں اٹھ کر ہمیں نہانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس کے اس عمل کی ناپسندیدگی کی وجہ سے انہیں اسلام جو ہے وہ فرانس عیسائیوں کے قبرستان میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ اس فرانس کہ اس آدمی نے کہا کہ جب یہ میرے پاس پڑھتی تھی تو مسلمان بھی اسی بات پر ہوئی تھی کہ اسلام کیسا پاکیزہ اور مطہر ہے کہ ہر عمل پر کبھی وضو کرنے کا حکم دیتا ہے، کبھی ہاتھ دھونے کا حکم کرتا ہے، کھانا کھاؤ تو پہلے ہاتھ دھوو، جب نیند سے اٹھو تو پہلے ہاتھ دھوو، نماز پڑھو تو ہاتھ دھوو، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے تو غسل کرے۔ کیسا پاکیزہ اسلام ہے، لہٰذا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ عمل پسند آیا، وہ جنت البقیع کے اندر آ گئی، اور اس کو آدمی کو سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے فرانس کے قبرستان میں دفنا دیا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اسلام کا ہر حکم ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 100% شریعت مطہرہ پر